گھر کے حالات خراب ہیں، مشکلیں اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی کی گندی نظر آپ کے گھر کو کھا رہی ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی نے دشمنی میں آ کر آپ کے اوپر جادو تعویذ کیا ہے یا کالا جادو کیا ہے یا کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کے پیچھے سے ہو رہا ہے، تو یقین کریں آپ کا گھر تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے گھر کی تباہی رک جائے، مشکلیں پریشانیوں کا حل نکال آئے، بہت سارے بہن بھائیوں کمنٹ آتے ہیں کہ ہماری مشکلیں حل نہیں ہو رہی، ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، ہمارے حالات میں ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ولاگ ان سب بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے استغفار اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، آپ بتا دیں کیسے پڑھنا ہے، تو وہ ساری بہنوں کو یہ جواب دوں گی کہ دیکھیں استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے، خواہ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک خاص وظیفے سے پڑھیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، یہ ہمارے حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد پھر بھی آپ کی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اب دیکھیں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود اچھے ہیں تو سارا زمانہ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں، آپ کے حالات بہتر ہیں، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ کھانا پینا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی، اچھی بیوی دی یا بیوی کو اچھا شوہر دیا، اچھا سسرال دے دیا، یقین کریں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کافی ہوتی ہیں دوسروں کی دشمنی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم جن رشتوں کو بہت مخلص، بہت محبت والا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہی رشتے پیچھے سے ہمیں ڈنک مار رہے ہوتے ہیں، سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ ہمارے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے نا جب انہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو گئے ہیں، تو غصے اور بے بسی کے عالم میں وہ جاتے ہیں اور عاملوں کا رخ کرتے ہیں، اپنے سارے پیسے لگا دیتے ہیں، جو کچھ ان پاس ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اور آپ کے اوپر، میرے اوپر کالا جادو تعویذ کرتے ہیں تاکہ ان کے دل میں جو آگ ہے نا بدلے کی، غصے کی، حسد کی، وہ نکال سکیں آپ کے اوپر، میرے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم ایسا کون سا کام کریں کہ ہم لوگ عاملوں کا پاس بھی نہ جائیں، بہت زیادہ پیسے بھی نہ دینے پڑے اور ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ گھر بیٹھے حل ہو جائے۔ تو وہ سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری اور سب سے حسین چیز ہے جو کہ میرے قرآن میں اللہ نے بھیجی ہے، ہمارے اللہ کے قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ ہاں سورہ بقرہ تھوڑی زیادہ ہے، مطلب 2.5 سپارے کی ہے، تھوڑی لانگ ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو میں نے ساری کی ساری پریشانیاں بتا دیں کہ یہ مشکلیں ہوں گی، حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں گی، یعنی کسی صورت آپ نے عاجزی دکھا دی، معافی مانگ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن حالات ہاتھ میں نہیں آ رہے، رشتے جو ہے نا آپ کے مخالف ہیں، تو یقین کریں آپ نے یہ سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ اول آپ نے درود شریف پڑھا، اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، درود آپ نے باوضو ہو کے اور قرآن کو لے کے پورے یقین کے ساتھ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اب آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی پڑھ لیں۔ ایسے کریں آپ کہ نا مطلب 3 حصے سپارے کے پڑھ لیں، پھر دوسرے دن 3 حصے سپارے کے پڑھ لیں، پھر تیسرے دن جو ہے نا آپ جو ہے نا 3 حصے 4 حصے سپارے کے پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جو ہے نا سورہ بقرہ آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ہے نا سورہ بقرہ ماشاءاللہ بہت لانگ ہے، تو نا آپ اس کو ایک سٹنگ میں بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو آپ ایک ہی دن میں 3 سٹنگز کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میں تھک جاتی ہوں، یا میرے سر میں درد ہوتا ہے، یا بچے ہیں، مشکلیں ہیں، تو آپ ایک دن پڑھ لیں، پھر دوسرے دن پڑھ لیں، پھر تیسرے دن پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ ابراہیمی پڑھ لی، ختم کرنے کے بعد اپنے پاس ایک پانی کی بوتل رکھیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ نے پھونک مار دی، جتنی دفعہ آپ نے سٹنگز میں پڑھی نا وہ پھونک آپ مارتے رہے،
لاسٹ میں پھر آپ نے پوری ختم ہو گئی، آپ نے پھر جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھ لیا اور پھونک مار لی، پورے گھر میں پھونک مار لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے وہ پانی جو ہے نا اس کا چھڑکاؤ پورے گھر کے کونوں میں کرنا ہے، چوکھاٹوں میں کرنا ہے۔ چوکھاٹ کا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو؟ جو دیواروں کے ساتھ پلر ہوتے ہیں، کونے ہوتے ہیں، اس کو چوکھاٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں گھر کے 4 کونوں میں آپ نے جو ہے نا سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی جو ہے نا آپ نے ڈال دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گھر میں جادو تعویذ کیا گیا ہے، حالات ہاتھ میں نہیں آ رہے، تو آپ جو ہے نا آپ عورت ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے نا اپنے گھر میں تھوڑی بلند آواز سے، یعنی اپنے گھر میں ہی رہ کے آپ نے جو ہے نا آذان دینی ہے۔ بلند آواز اتنی ہو کہ صرف آپ کے گھر کے کمروں میں اور آپ کے کامن میں جو ہے نا آواز گونجے، یا کچھ کریں اپنے بیٹے سے یا بھائی سے یا ابو سے یا شوہر سے، کسی سے بھی کہیں کہ آپ ایک وقت روزانہ جو ہے نا آذان دینے کا اہتمام اپنے گھر میں بنائیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آذان سے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارے گھر میں جو ہے نا پناہ لی ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے لیے مشکلیں پریشانیاں کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ بھاگ جاتی ہیں، شیطانی طاقتیں گھر سے دور ہو جاتی ہیں یہ سورۃ بقرہ کے ساتھ۔ یہ جو قرآن ہے نا یار، یہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے پوری کی پوری شفا ہے۔ ہاں اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پاگلوں کی طرح اس پیر کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اپنے پیسے لاکھوں روپے مٹی کر دیتے ہیں، اور پھر بھی معاملے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو معاملے کو خود سلجھانا ہے اور سمجھداری سے سلجھانا ہے، کسی کی ہیلپ نہیں لینی، کسی کو اپنا مسئلہ نہیں بتانا، تو آپ نے سورہ بقرہ کو بیٹھ کے آرام سے 1 سٹنگ میں چاہیں یا 3 سٹنگ میں چاہیں 2 سٹنگ میں چاہیں، جس طریقے سے آپ کو کمفرٹیبل لگے، تو آپ آرام سے بیٹھ کے پڑھیں، پانی میں بھی دم کریں، خود پر بھی پورے گھر میں پھونک ماریں، اور سارا پانی گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور اللہ سے دعا کریں۔ یقین کریں دعا میں بہت طاقت کی، دعائیں تقدیریں بدلیں۔ یا اللہ یہ جو مشکلیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ جو میرے گھر سے تنگی نہیں دور ہو رہی، میرے مالک اس سب کو دور کر۔ یا اللہ جس نے بھی جادو تعویذ کیا، یا اللہ اسے ہدایت دے، اور یا اللہ مجھے اس انسان کی اس چیز کے شر سے دور فرما میرے مالک۔ یقین کریں آپ کے حالاتوں میں چینج آئے گا، اور میں آپ کو نہیں بتاؤں کس طریقے سے آئے گا، آپ خود کمنٹ میں آ کے بولیں گے کہ ہاں آپ بھی، ہم استغفار بھی کرتے درود شریف، لیکن مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ مشکل کیا تھی، مشکل تھی وہ نظر اور وہ شیطانی اثرات، وہ جادو کے اثرات جو آپ کے اوپر جو ہے نا کرائے جا رہے تھے، وہ ماشاءاللہ سے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے بیسٹ چیز جو ہے نا وہ سورہ بقرہ اللہ نے بھیجی ہی اس لیے ہے ہمارے لیے کہ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو اس سے ہمارے گھر میں جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، الٹی سی چیزیں جو ہمارے گھر میں مشکلیں پریشانیاں بنا رہی ہوتی ہیں، ان کے بسیرے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، جب ہم گھر میں قرآن کا اہتمام کرتے ہیں نا، اور 5 وقت کی نماز کا، تو الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں نہ آئیں، تو بھی آپ سورہ بقرہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، گھر میں قرآن کا اہتمام کریں، کوشش کریں ہر مہینے 1 قرآن آپ ختم کریں، یعنی 30 دن میں 30 سپارے۔ تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں خود ہی حل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے خود پر اور گھر پر دم کریں۔ اس سے بھی جو ہمارے اوپر نظر یا جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں۔ اور جو 4 کل ہیں جو میرے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی زبردست گفٹ بھیجا ہے نظر اور جادو کے لیے، وہ 4 کل پڑھ کر خود پر اپنے گھر پر دم کرتے رہا کریں، اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ چاہے نظر ہوتی ہے یا چاہے جادو ہوتا ہے، وہ خود ہی دور ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ الحمدللہ آپ کے حالات جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، بہتر سے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں اس چیز سے۔ تو چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت، ساتھ میں آپ کو چھوٹی سی ریسیپی دیتی چلوں جو کہ میں نے بنایا تھا۔ سردیاں آ چکی ہیں، بہت زیادہ سردی ہو چکی ہے، اور کوشش کریں رات میں اپنے ہسبینڈ کو آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ جو ملک ہے نا، یہ جو ڈرنک بنا رہی ہوں، یہ آپ نے دینی ہے۔ ترکیب تو آپ نے سب دیکھ ہی لی ہوئی، کیا کیا میں نے یوز کیا ہے، بادام، خشخاش، تل، 4 مغز، اور جو ہے نا کدو کے ہرے بیج ہو گئے۔ اس میں نے 1 جائفل لے لی تھی، وہ پوری ڈال دی، اور نہ میں نے اس میں ڈال دی جائفل ہے کہ جاوتری، میں تو نام بھی بھول جاتی ہوں، جاوتری تھی، اور نہ الائچی میں نے اس میں ڈال دی، سونف ڈال دیں، مصری ڈال دیں، میرے پاس سونف اور مصری نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی، یہ آپ نے ڈالنا ہے۔ آپ تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی،
آپ نے اور جو ہے نا یہ سب مطلب یہ مکسچر جو بن گیا آپ کا، اب آپ نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا. آمبا ہلدی اس کے اندر میں نے خالص آمبا ہلدی منگوائی تھی اور وہ 2 چمچ بھر کے، یعنی دونوں جو اس کی جو میں پیس رہی تھی نا، ان دونوں بیچز میں نے 1 چمچ ایک بیچ میں ڈالی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یلو جو ہے نا یہ میرا پاؤڈر ہو چکا تھا. اب اس سے میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا اور جو ہے نا کانچ کی برنی میں بھر کے رکھ لیا ہے تاکہ اس کا ذائقہ خراب نہ ہو. اور جو میرا ایکسٹرا تھا وہ میں نے ڈبی میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا. جب یہ کانچ کی برنی ختم ہو جائے گی تو پھر اسے میں اس سے ریفل کر لوں گی. تو اس طریقے سے میرے 2-3 ہفتے سکون سے آرام سے گزر جائیں گے. تو کوشش کرنا ہے آپ نے کہ سردی میں اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کریں. اس سے جو ہے نا آپ کے سر میں درد، گھٹنوں میں درد، نیند کا نہ آنا، جو بھی مشکل پریشانیاں جو جسمی ہے نا وہ جو ہے نا وہ جاتی رہیں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے دے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگر ولاگ ذرا سا ہی پسند آیا ہو تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارے سارے بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کوئی بھی آپ کی سٹوری ہے استغفار سے لے کے یا سورہ بقرہ سے لے کے کوئی بھی، تو آپ کمنٹ باکس میں آ کے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.